اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد، اور پیش کیا جا رہا ہے تلاوت قرآن کریم، ترجمہ اور تفسیر پر مشتمل پروگرام پیغام قرآن۔ الحمدللہ آج 29ویں پارے کا آغاز ہو رہا ہے۔ سورۃ الملک اور سورۃ القلم سے آغاز کیا جائے گا۔ آج پہلا ربع تلاوت کیا جائے گا، ترجمہ پیش کیا جائے گا اور تفسیر پیش کی جائے گی۔ تلاوت کے لیے قاری نعمان نعیمی موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اور ناظرین محترم، ان آیات بینات کی تفسیر کے لیے علامہ مفتی محمد اسماعیل نورانی صاحب تشریف فرمائے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے ناظرین، قرآن کریم کی تلاوت کا آغاز ہو رہا ہے۔ آپ جہاں کہیں پر بھی اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، با ادب بیٹھ جائیں اور انتہائی ادب و احترام کے ساتھ اللہ کے پاک کلام کی تلاوت سماعت فرمائیں۔ تلاوت فرمائیں گے قاری نعمان نعیمی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور۔ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ اللہ ہی کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت رحم فرمانے والا بہت مہربان ہے۔ وہ ذات نہایت بابرکت ہے جس کے ہاتھ میں تمام دنیا کی سلطنت ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ جس نے موت اور حیات کو پیدا کیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے کہ تم میں سے کون زیادہ اچھا عمل کرنے والا ہے، اور وہ بے حد غالب بہت بخشنے والا ہے۔ الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور۔ جس نے ایک دوسرے کے اوپر 7 آسمان بنائے، اے مخاطب تو رحمان کے نظم تخلیق میں کوئی خلل نہیں دیکھے گا، پس دوبارہ دیکھ کیا تو ان میں کوئی شگاف دیکھتا ہے؟ ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير۔ پھر بار بار نظر اٹھا کر دیکھ، تیری نظر تھک کر تیری طرف ناکام پلٹ آئے گی، اور بے شک ہم نے آسمان دنیا کو چراغوں سے مزین کر دیا اور ان کو شیطانوں کے مار بھگانے کا ذریعہ بنا دیا، اور ان کے لیے دہکتی ہوئی دوزخ کا عذاب تیار کر دیا۔ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ اور اپنے رب کا کفر کرنے والوں کے لیے دوزخ کا عذاب ہے، اور وہ کیسا برا ٹھکانہ ہے۔ اذا القوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير۔ جب ان کو دوزخ میں جھونکا جائے گا تو وہ دوزخ کی خوفناک چنگھاڑ سنیں گے،
اور وہ جوش میں آ رہی ہوگی، گویا وہ ابھی شدت غضب سے پھٹ جائے گی۔ جب بھی اس میں کافروں کا کوئی گروہ ڈالا جائے گا تو اس کے محافظ ان سے پوچھیں گے، کیا تمہارے پاس کوئی عذاب سے ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير۔ وہ کہیں گے، کیوں نہیں، بے شک ہمارے پاس عذاب سے ڈرانے والا آیا تھا، پس ہم نے اس کی تکذیب کی اور ہم نے کہا اللہ نے تم پر کوئی چیز نازل نہیں کی، تم صرف بڑی گمراہی میں ہو۔ وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير۔ اور وہ کہیں گے کاش ہم غور سے سنتے یا عقل سے کام لیتے تو آج ہم دوزخ والوں میں سے نہ ہوتے۔ پس وہ اپنے گناہ کا اعتراف کریں گے، سو دوزخیوں کے لیے اللہ کی رحمت سے دوری ہو۔ ان الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير۔ بے شک جو لوگ بن دیکھے اللہ سے ڈرتے ہیں ان کے لیے بخشش اور بہت بڑا اجر ہے۔ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوْ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ۔ اور تم چھپا کر بات کرو یا ظاہر کر کے، بے شک وہ دلوں کی باتوں کو خوب جاننے والا ہے۔ کیا وہ نہیں جانتا جس نے پیدا کیا ہے، حالانکہ وہ بہت باریک بین اور بہت خبر رکھنے والا ہے۔ هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور۔ وہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو نرم اور چلنے کے قابل بنا دیا، سو تم اس کے راستوں میں چلو اور اس کی دی ہوئی روزی میں سے کھاؤ، اور اسی کی طرف سب نے اٹھ کر جانا ہے۔ أَأَمِنتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ أَمْ أَمِنتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ۔ کیا تم آسمان والے سے بے خوف ہو گئے ہو کہ وہ تم کو زمین میں دھسا دے، پھر اچانک وہ زمین لرزنے لگے؟ کیا تم آسمان والے سے بے خوف ہو گئے کہ وہ تم پر کنکریاں برسانے والی تیز ہوا بھیج دے؟ پس ان قریب تم کو معلوم ہو جائے گا کہ میرا ڈرانا کیسا تھا۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ۔ اور بے شک ان سے پہلے لوگوں نے جھٹلایا تھا، تو کیسا ہوا میرا انکار کرنا۔ أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنُ إِنَّهُ
بكل شيء بصير کیا انہوں نے اپنے اوپر کبھی پر پھیلائے ہوئے اور کبھی پر سمیٹے ہوئے پرندوں کو نہیں دیکھا؟ ان کو فضا میں رحمان کے سوا کوئی روک نہیں سکتا، بے شک وہ ہر چیز کو خوب دیکھنے والا ہے۔ أَمَّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ جُندٌ لَكُمْ يَنصُرُكُم مِّن دُونِ الرَّحْمَٰنِ إِنِ الْكَافِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورٍ۔ بھلا وہ تمہارا کون سا لشکر ہے جو اللہ کے مقابلے میں تمہاری مدد کر سکے؟ کافر تو صرف دھوکے میں ہیں۔ أَمَّنْ هَذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ بَل لَّجُّوا فِي عُتُوٍّ وَنُفُورٍ۔ یا وہ کون ہے جو تمہیں روزی دے سکے اگر اللہ اپنا رزق دینا بند کر دے؟ بلکہ کافر اپنی سرکشی میں اور نفرت میں راسخ ہو چکے ہیں۔ أَفَمَن يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَىٰ أَمَّن يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ۔ بھلا جو شخص منہ کے بل اوندھا چلے وہ زیادہ ہدایت یافتہ ہے یا وہ جو صراط مستقیم پر سیدھا چلے؟ قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون۔ آپ کہیے وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا اور تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل بنائے، تم بہت کم شکر ادا کرتے ہو۔ قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين۔ آپ کہیے وہی ہے جس نے تم کو زمین میں پھیلایا ہے اور اسی کی طرف تم جمع کیے جاؤ گے۔ وہ کہتے ہیں عذاب کا وعدہ کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو؟ قل انما العلم عند اللہ وانما انا نذیر مبین۔ آپ کہیے اس کا علم تو اللہ ہی کے پاس ہے اور میں تو صرف عذاب سے کھلا کھلا ڈرانے والا ہوں۔ فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون۔ پھر جب وہ عذاب کو قریب آتا دیکھیں گے تو ان کے چہرے بگڑ جائیں گے اور کہا جائے گا یہی ہے وہ جس کو تم بار بار طلب کرتے تھے۔ قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم۔ آپ کہیے بھلا یہ بتاؤ اگر اللہ مجھے اور میرے ساتھ والوں کو ہلاک کر دے یا ہم پر رحم فرمائے تو کافروں کو دردناک عذاب سے کون پناہ دے گا؟ قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين۔ آپ کہیے وہی رحمان ہے، ہم اس پر ایمان لائے ہیں اور اسی پر ہم نے توکل کیا ہے،
پس ان قریب تم جان لوگے کہ کون کھلی گمراہی میں ہے۔ قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين۔ آپ کہیے بھلا یہ بتاؤ کہ اگر صبح کو تمہارا پانی زمین میں اتر جائے تو تمہارے پاس بہتا ہوا پانی کون لا کر دے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اللہ ہی کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت رحم فرمان والا بہت مہربان ہے۔ نون، قلم کی قسم اور اس کی جو فرشتے لکھتے ہیں۔ اے رسول مکرم، آپ اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں ہیں، اور بے شک آپ کے لیے لا محدود اجر ہے، اور بے شک آپ ضرور عظیم اخلاق پر فائز ہیں۔ فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون۔ پس انقریب آپ دیکھ لیں گے اور وہ بھی دیکھ لیں گے کہ تم میں سے کون مجنون تھا۔ بے شک آپ کا رب ہی خوب جاننے والا ہے کہ کون اس کی راہ سے بھٹک چکا ہے، اور وہی ہدایت یافتہ لوگوں کو خوب جاننے والا ہے۔ سو آپ مکذبین کی بات نہ مانیں۔ انہوں نے یہ چاہا کہ اگر آپ دین میں نرمی کریں تو وہ بھی نرم ہو جائیں گے۔ ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين۔ آپ بہت قسمیں کھانے والے بے حد ذلیل کی بات نہ مانیں، جو بہت تانے دینے والا اور چلتا پھرتا چغلخور ہے، نیکی سے بہت روکنے والا، حد سے متجاوز، سخت گنہگار ہے، بہت بدخو، ان سب کے بعد نطفہ حرام ہے، وہ بہت مالدار اور بیٹوں والا ہے۔ اذا تتلى عليه آیاتنا قال اساطیر الاولین سنسمه على الخرطوم انا بلوناهم كما بلونا اصحاب الجنة اذ اقسموا ليصرمنها مصبحين۔ جب اس کے سامنے ہماری آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو کہتا ہے یہ تو پہلے لوگوں کے جھوٹے قصے ہیں، ہم عنقریب اس کی سونڈ پر داغ لگا دیں گے۔ ہم نے ان کی اس طرح آزمائش کی جس طرح ہم نے ان باغ والوں کی آزمائش کی تھی جب انہوں نے قسم کھائی کہ وہ ضرور صبح کو اس کے پھل کاٹیں گے۔ ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون
فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين. اور انہوں نے انشاءاللہ نہ کہا. پھر آپ کے رب کی طرف سے اس باغ پر ایک آفت آئی جب وہ سوئے ہوئے تھے. پھر وہ باغ پھلدار کٹے ہوئے باغ کی طرح ہو گیا. پس صبح ہوتے ہی انہوں نے ایک دوسرے کو پکارا کہ اگر تم پھل کاٹنے والے ہو تو علی الصبح اپنے کھیت کی طرف چلو. فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين. پھر وہ چپکے چپکے باتیں کرتے ہوئے چل پڑے کہ آج اس باغ میں تمہارے پاس ہرگز کوئی مسکین نہ آنے پائے. پھر وہ خود کو اپنے فیصلے پر قادر سمجھتے ہوئے سویرے سویرے چل دیے. فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون. پھر جب انہوں نے اس کٹے ہوئے باغ کو دیکھا تو کہا ہم ضرور راستہ بھول گئے ہیں بلکہ ہم محروم ہو گئے. قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين. ان میں سے متوسط نے کہا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ تم اللہ کی تسبیح کیوں نہیں کرتے؟ انہوں نے کہا ہمارا رب سبحان ہے، بے شک ہم ظالم تھے. فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين. پھر وہ مڑ کر ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے. انہوں نے کہا ہائے افسوس، بے شک ہم سرکش تھے. عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. توقع ہے کہ ہمارا رب ہم کو اس کے بدلے میں اس سے اچھا باغ دے گا. بے شک ہم اپنے رب کی طرف رغبت کرتے ہیں. اسی طرح عذاب ہوتا ہے اور آخرت کا عذاب ضرور اس سے بہت بڑا ہے. کاش یہ لوگ جانتے. إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم أفنجعل المسلمين كالمجرمين. بے شک متقین کے لیے ان کے رب کے پاس نعمتوں والی جنتیں ہیں. کیا ہم اطاعت گزاروں کو نافرمانوں کی مثل کر دیں گے؟ ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون. تمہیں کیا ہوا؟ تم کیسی خبر سنا رہے ہو؟ کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس میں تم یہ پڑھ رہے ہو؟ کیا اس میں وہی تحریر ہے جس کو تم پسند کرتے ہو؟
یا تم نے ہم سے ایسی قسمیں لے رکھی ہیں جو قیامت تک رہیں گی کہ تمہیں وہ سب کچھ ملے گا جس کا تم فیصلہ کرو گے؟ سلهم أيهم بذلك زعيم أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين۔ آپ ان سے پوچھئے کہ ان میں سے کون اس بات کا ضامن ہے یا ان کے کوئی شریک ہیں تو انہیں چاہیے کہ وہ اپنے شریکوں کو لے آئیں اگر وہ سچے ہیں۔ يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون۔ جس دن پنڈلی کھول دی جائے گی اور ان کو سجدے کے لیے بلایا جائے گا تو وہ سجدہ نہ کر سکیں گے، ان کی نگاہیں خوف سے نیچی ہوں گی اور ان پر ذلت چھائی ہوئی ہوگی، اور اس سے پہلے ان کو سجدے کے لیے بلایا جاتا تھا اور اس وقت وہ صحیح سالم تھے۔ فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين۔ سو آپ اس کلام کے جھٹلانے والے کو مجھ پر چھوڑ دیجئے، ہم ان کو اس طرح آہستہ آہستہ عذاب کی طرف کھینچیں گے کہ ان کو معلوم بھی نہیں ہوگا، اور میں ان کو ڈھیل دے رہا ہوں، بے شک میری خفیہ تدبیر بہت مضبوط ہے۔ ام تسألهم اجرا فهم من مغرم مثقلون ام عندهم الغیب فهم یکتبون۔ کیا آپ ان سے کوئی اجرت طلب کر رہے ہیں جو یہ تاوان سے دبے جا رہے ہیں، یا ان کے پاس علم غیب ہے جس کو وہ لکھ رہے ہیں؟ فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكذوب۔ سو آپ اپنے رب کے حکم کا انتظار کیجئے اور مچھلی والے کی طرح نہ ہو جائیں جنہوں نے اپنے رب کو حالت غم میں پکارا تھا۔ لولا تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم۔ اگر ان کے رب کی طرف سے نعمت ان کا تدارک نہ کرتی تو وہ ضرور وصف مذمومیت کے ساتھ چٹیل میدان میں ڈال دیے جاتے۔ فاجتباه ربه فجعله من الصالحين۔ پس ان کے رب نے انہیں عزت والا بنایا اور ان کو صالحین میں سے کر دیا۔ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ۔ اور بے شک کفار سے بعید نہیں کہ وہ اپنی نظریں لگا کر آپ کو پھسلا دیں گے۔ وہ جب بھی قرآن سنتے ہیں تو کہتے ہیں بے شک یہ مجنون ہے، حالانکہ یہ تو صرف تمام جہانوں کے لیے نصیحت ہے۔ پاکستانی ہونے کے ناطے ملک میں یا ملک سے باہر کہیں بھی ہمیں پاکستان کو پروموٹ کرنا چاہیے۔
PIA پاکستان کا ایک بہت بہترین ادارہ ہے اور اس کی مضبوطی کے لیے ہم سب کو کردار ادا کرنا چاہیے. ARY کی مہم PIA کے لیے اس میں رنگ بھرتے ہوئے میں PIA کے ابوظہبی آفس آیا ہوں اپنا ٹکٹ PIA سے کروانے کے لیے, اور میری گزارش ہے تمام اوورسیز پاکستانیز کے لیے وہ جہاں بھی ہیں PIA سے سفر کو ترجیح دیں. آؤ مل کے بنائیں پاکستان. Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.